إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل في مقام آخر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. میرے محترم بزرگ بھائیو، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک کے 30 روزے مکمل کیے، صیام و قیام کا ہم لوگوں نے اہتمام کیا، اور رمضان کریم کی جو خیرات و برکات ہے ان خیرات اور ان برکات سے ہم لوگ مستفید ہوئے. اب کل انشاءاللہ عید کا دن ہے. عید کا دن یہ انعام کا دن ہے. عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کا دن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی تعظیم اور نواہی سے اجتناب کا دن ہے. اور اسی طرح کل کا دن یعنی عید کا دن انسانوں کے دلوں کو جوڑنے کا دن ہے. اور اسی طرح عید کا دن معافی اور درگزر کر دینے کا دن ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے جس کی تطبیق ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عید کی نماز ناگا نہیں کیے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو چھوڑا. اس قدر اہتمام کرتے تھے، اس لیے راجح قول کی بنیاد پر یہ تو فرض عین نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اہتمام کرتے تھے. اور اہتمام کا یہ حال تھا جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عیدگاہ نکلنے کا حکم دیا کرتے تھے. اصول حدیث کے علم رکھنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی صحابی یہ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ سنت نبوی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو جاتی ہے. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیدگاہ جانے کا حکم دیا. وَأَن نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ، اور ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ ہم دوشیزاؤں کو، عورتوں کو ہم لے جائیں عیدگاہ کی طرف. یہاں تک کہ کہا وَنُخْرِجُ الْحِيِّضَ وَالْحِيِّضَ، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اور وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہیں، یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت میں بھی عورتوں کو حکم ہوا کہ ان عورتوں کو بھی ہم عیدگاہ لے جائے. یشہدن الخیر ودعوت المسلمین، تاکہ مسلمانوں کی دعوتوں کے ساتھ وہ موجود رہے اور خیر میں وہ حاضر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر خیر کا لفظ آیا ہے، گویا کہ عید کا دن خیر کا دن ہے، انعام کا دن ہے. اور وہ خیر کیسا ہے، وہ انعام کیسا ہے، اس کا شعور اور اس کا ادراک تو صرف ان لوگوں کو ہوگا جو اہل ایمان ہے، جن لوگوں نے رمضان کریم کے روزے رکھے ہیں اور جن لوگوں نے صیام و قیام کا اہتمام کیا ہے، ان کو پتہ چلے گا. میرے محترم بزرگ بھائیو، عزیز دوستو، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس عید کی تیاری کریں. تیاری کیسے کریں گے؟
تیاری کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہے بدعتی طریقہ اور ایک طریقہ ہے سنتی طریقہ۔ تو ایک نبی کا طریقہ ہے عید تیاری کرنے کا اور ایک ہے بدعتیوں کا طریقہ۔ بدعتیوں کا مطلب یہ ہے، پہلے میں بدعتیوں کا طریقہ بتاتا ہوں، پھر سنت کا طریقہ ہم بتائیں گے۔ بدعتیوں کا طریقہ یہ ہے عید کی تیاری کرنے کا کہ وہ کام کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کاٹنے اور داڑھی چھیلنے سے منع کیا ہے۔ لوگ عید کی تیاری میں داڑھی چھیلتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، یہ ہے بدعتی طریقہ، اور اس طرح سے عید کی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ عید کی تیاری گناہ کے ذریعے نہیں کریں گے، عید کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے کریں گے۔ یا عید کی تیاری ایسے کھیل کود کے ذریعے کرتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہے، اور جس کے بارے میں کتاب و سنت میں جس کے بارے میں حرمت کا فتویٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ جس کے اوپر ہے کہ وہ چیز حرام ہے، ان چیزوں کو عید کے دن کرتے ہیں یا عید کی تیاری میں کرتے ہیں۔ یا کچھ لوگ عید کی تیاری میں لباس خریدتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، ایسے کپڑے خریدتے ہیں جو تنگ ہوتے ہیں، جس سے جسم کی ساخت اور جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر مرد بھی ایسا کپڑا استعمال کرتا ہے جس سے اس کی شرمگاہ کی ساخت یا اس کا اتار چڑھاؤ اگر نظر آئے تو وہ لباس حرام ہے، اور اس لباس کے ذریعے عید کی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح عورتیں یا کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کے لیے ایسے ناجائز لباس خریدتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں کہ جو لباس کے بارے میں کھلم کھلا قرآن و سنت میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ وہ حرام ہے، جس سے عورتوں کی ساخت یا عورتوں کے اتار چڑھاؤ نظر آئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، عید کی تیاری کے وقت ان چیزوں کو ماں باپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے وہی کپڑے خریدیں جو جائز اور حلال ہے۔ اور عید کے دن کپڑا نیا پہننا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، انا عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ اشترى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حلة لیتجمل بها یوم العید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جو ہے کپڑا خریدا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اسے خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے اسے استعمال کرے۔ سبحان اللہ، گویا کہ یہ سنت نبوی ہے، اور عید کے دن نیا کپڑا لگانا یہ سنت ہے، اس لیے آپ یاد رکھیں۔ اور میں ایک بات تنبیہ کے طور پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، عید کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے کچھ اشعار بھی نقل کیے ہیں، اور وہ اشعار عربی زبان میں ہیں، اور ان اشعار کے اندر انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے جو چیزیں سنت نبوی سے ثابت ہے، اور جن چیزوں کی ترغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ وہ کیا ہے کہ عید کے دن نیا کپڑا لگانا۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف بالوعید، کہ عید تو اس کے لیے کہا لیس العید لمن لبس الجدید، اس شخص کی عید نہیں ہے جو نیا لباس لگائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس استعمال کیا، اور حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خریدا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید، کہ عید اس شخص کے لیے نہیں ہے جو شخص نیا کپڑا لگائے، وانما العید لمن خاف بالوعید، اور عید تو اس کے لیے ہے جو وعید سے ڈرے۔ میرے بھائیوں، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے کہ جس دن خوشی کا دن ہے، جو دن خوشی کا دن ہے، جو دن فرح و انبساط کا دن ہے، اس دن آدمی ڈر خوف اور سہما ہوا کیسے رہے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، تو کچھ اشعار ہے۔ اسی طرح عید کے دن گوشت کھانا اور غریبوں اور غربا کو کھلانا یہ بھی سنت نبوی سے ثابت ہے۔ اسی لیے ایک اور شاعر کہتا ہے کہ لیس العید لمن نصب القدور انما العید لمن خاف بالمقدور، کہا کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جو شخص دیگا چڑھاتا ہے اور کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، بلکہ عید اس کے لیے ہے جو شخص طاقت بھر اللہ سے ڈرتا ہے۔
میرے بھائیو اللہ سے ڈرنا تو ہر وقت ہے، لیکن عید کے دن یہ کہنا کہ اچھا لباس پہننا یا اچھا کھانا کھانا یہ عید نہیں ہے اس شخص کے لیے، تو اس کے اندر جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے حرمتی ہے، اور سنت کے ساتھ استخفاف اور استحقار ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، سنت نبوی کیا ہے ان چیزوں کو آپ غور کریں۔ پہلی سنت عید کے لیے یہ ہے کہ جب آپ چاند دیکھیں تو آپ دعا پڑھیں، عید کا چاند دیکھیں تو آپ دعا پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، یہ دعا ہے چاند دیکھنے کی دعا ہے، تو اس دعا کو چاند دیکھنے کے وقت پڑھیں، یہ سنت نبوی ہے۔ اسی طرح عید کے دن جو ہے آپ جب عیدگاہ جائیں تو آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح کی تکبیر آپ بلند کرتے ہوئے جائیں جو ہے، اور تکبیر پڑھنے میں آپ شرمائیں نہیں، زور زور سے تکبیر کہیں، یہ آپ نہ شرمائیں کہ ہمارے بغل میں غیر مسلم ہے، ہمارے یہاں کافر ہے، وہ کیا کہیں گے، ارے ہم کو برا سمجھیں گے، ایسا نہیں، یہ بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اور اسلام سب سے اعلیٰ اور افضل، اور اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ سب سے افضل دین ہے، اور اس لیے آپ اور انسانوں کے اس عید کے شاعر کو بلند کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بلند آواز سے تکبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغدو الى العید من المسجد حتى یاتی المصلی ویکبر حتى یاتی المصلی، کہ جب تک آپ عیدگاہ نہیں پہنچتے تھے آپ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے رہتے تھے۔ تو میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، ضروری ہے کہ ہم جو ہے تکبیر پڑھیں، اور اسی طرح عید کے دن غسل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اغتسل یوم العید اغتسل یوم الجمعہ والعیدین، کہا کہ دونوں عیدین اور جمعہ کے دن جو ہے غسل کا اہتمام کرو۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح نیا لباس جو ہے کا استعمال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ، جیسا کہ حدیث میں نے پیش کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کپڑا خریدا، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ اشترى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حلة لیتجمل بها یوم العید، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے کو خوبصورتی اختیار کرنے کے لیے تاکہ وہ جو ہے کپڑا استعمال کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا ہے۔ اور عید کے لیے ایک سنت یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے یا عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آدمی تاک کھجور کھا لے، کیونکہ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان لا یغدو حتی یأکل تمرات وفی روایت حتی یأکلہن وطرن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں کھا ہی کر کے عیدگاہ جاتے تھے، او یأکلہن وطرن، یا تاک کھجور کھاتے تھے۔ تاک کھجور کا مطلب ہے 1، 3، 5، 7، اس طرح جو ہے تاک کھجور کھانے کی کوشش کریں، اور یہ کھانے کے بعد ہی جو ہے عیدگاہ جائیں۔ اسی طرح عیدگاہ کے لیے یہ سنت ہے کہ عیدگاہ کے اندر وہ آدمی کوئی نماز نہ پڑھے، عیدگاہ کے اندر کوئی نماز نہ پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہ کان لا یصلی یوم العید، لا یصلی قبل العید ولا بعدہ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے بعد عید سے پہلے نماز پڑھتے تھے، اور نہ عید کی نماز کے بعد جو ہے کوئی سنت پڑھتے تھے۔ تو عید کے دن جو ہے کوئی سنت آدمی نہ پڑھے جو ہے۔ البتہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب گھر جائے تو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، یہ ایک سنت ہے جو اکثر لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یصلی یوم العید رکعتین لم یصلی قبلها ولا بعدها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
عید کے دن عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد عیدگاہ کے اندر جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں، عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں، جیسا کہ میں نے حدیث کچھ دیر پہلے میں نے سنایا تھا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عورتوں کو ہم عیدگاہ جائیں اور عورتوں کو بھی لے جائیں، یہاں تک کہ وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہیں اور بیمار اور ناپاک ہے، ان عورتوں کو بھی ہم لے جائیں تاکہ مسلمانوں کی دعوت اور مسلمانوں کی دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ شریک رہیں اور خیر میں وہ جو ہے وہ شریک رہے۔ اسی طرح عید کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی ایک راستے سے آئے اور دوسرے راستے سے جائے، یعنی مخالفت الطریق جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں۔ جس راستے سے آپ آتے ہیں تو اس راستے سے واپس نہ ہو بلکہ دوسرے راستے سے جائیں۔ اور اسی طرح عید کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی جو ہے پیدل چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنتی ان یخرج الی العید ماشیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اور اصول حدیث کے جاننے والے اچھی طرح یہ علم رکھنے والے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی یہ کہے کہ ھذا من سنتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت نبوی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ھذا من السنہ اگر یہ کہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من السنتی ان یخرج الی العید ماشیا، کہ سنت یہ ہے کہ پیدل آدمی عیدگاہ جائے، اور سنت کی اقتداء میں اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو ایک طرف سے جو ہے پیدل جائے اور ایک طرف سے گاڑی سے آئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے عیدگاہ جو ہے پیدل جائے۔ اسی طرح عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا، مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے۔ ارے خوش اسی بات پر نہیں کہ کسی کے پاس اچھے کھانے ہیں، اچھے پیسے ہیں یا بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ خوشی منائیں، اور جس کے پاس پیسے نہ ہو وہ خوشی نہیں، بلکہ یہ عید کا دن، یہ رمضان کریم کے جو آپ نے پورے روزے رکھے ہیں، اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ خوشی کے اظہار کرنے کا حکم یہ آثار میں صحابہ کے آثار سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لہم یومانی یلعبون فیہما، کہا کہ 2 دن اہل مدینہ کے پاس جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا لوگوں کو کہ 2 دن وہ کھیل کود کا اہتمام کرتے اور خوشی مناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ ابدلکم اللہ خیرا منہما، کہا کہ یہ 2 دنوں میں جو تم کھیلتے کودتے ہو اور خوشی مناتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے بہتر 2 دن دیے ہیں، عید الاضحیٰ و عید الفطر، کہا کہ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے، یہ 2 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نعمت کے طور پر آپ کو عطا کیا ہے، اس لیے ان 2 دنوں کے اندر آپ خوشی کا اظہار کریں، فرح و انبساط کا آپ اظہار کریں جو ہے۔ اور ایک مسئلہ عید کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ عید کی نماز کسی کی اگر چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ عید کی قضا بھی ہے، یعنی جس طرح امام 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں عید کی طرف بعین ہی، اسی طرح آدمی اپنے جن لوگوں کی نمازیں چھوٹی ہے وہ ان لوگوں کو وہ عید کی قضا نماز جو ہے پڑھ سکتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ عید کی نماز چھوٹ گئی تو اس کی جگہ پہ کوئی دوسری نماز پڑھے، بلکہ عید ہی کی نماز اگر پیچھے رہ جائے، کچھ لوگ کی نماز اگر چھوٹ جائے لا قدر اللہ، تو وہ نماز جو ہے مکمل کرے۔ اسی طرح ایک اور جو اہم ضروری باتیں ہیں، ایک اہم چیز ہے جس کا بتانا جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ عید کا پیغام دینا یا عید کا کارڈ دینا یا اسی طرح عید کے لیے جو ہے مبارکبادی پیش کرنا جو ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کیا کہتے ہیں صحابہ کے آثار ہیں۔ عید صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے نیک اعمال کو اور آپ کے نیک اعمال کو صرف قبولیت سے نوازے. یہ دعا پڑھتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم. بہتر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت کی اتباع میں آدمی اسی طرح کے الفاظ کو زیادہ استعمال کرے اور دیگر الفاظ سے جو ہے احتراز کرے. اور اگر دیگر الفاظ بھی استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ جو ہے تو اس میں بھی اہل علم نے کوئی حرج نہیں کیا. لیکن عید کی مبارکبادی، عید کی چاند دیکھنے کے فوراً بعد ہی مبارکبادی دیتے ہیں، تو کچھ اہل علم اس کو صحیح قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ عید کی مبارکبادی سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد دے. عید کی نماز کے بعد تقبل اللہ منا ومنکم اس طرح کے الفاظ کہیں. اور اسی طرح جو ہے یہ چیز اہل شام سے ابو امامہ اور واثلہ بن اسقا جو صحابہ کرام ہیں ان صحابہ سے جو یہ ثابت ہے. اور حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عید کی مبارکبادی کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ تقبل اللہ منا منکم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لا باس بہ، ان کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے عید کے دن بھی ہم وہی کام کریں جو چیز سنت نبوی سے ثابت ہے، اور ان چیزوں سے پرہیز کریں جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.